میرے ایمان کا حصہ ہے کہ میں اہل بیت سے محبت کروں۔ وہ ایمان ہی کیسا ہے جس میں اہل بیت کی محبت نہیں؟ وہ ایمان نہیں۔ کیسی محبت؟ صحابہ کی آپس میں اہل بیت کے ساتھ تھی۔ اہل بیت سے مراد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی بیویاں، آپ کی اولاد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن حسین رضی اللہ عنہما، ان شہزادوں کا تذکرہ ہے۔ یہ اہل بیت۔ زید بن ثابت سواری پہ سوار ہوئے، آگے بڑھ کے عبداللہ بن عباس نے ان کی مہار پکڑ لی۔ کون سوار ہوئے؟ کون سوار ہوئے؟ بھی تھکنا تو مجھے چاہیے، بول رہا ہوں، آپ چپ بیٹھے بھی تھک گئے۔ کون سوار ہوئے؟ کون تھے زید بن ثابت؟ 10 سال یہ قرآن کی کتابت میں اللہ کے رسول کی صحبت میں رہے، 10 سال، بہت بڑے آئے۔ مہار پکڑنے والے کون تھے؟ عبداللہ بن عباس۔ وہ کہتے ہیں یہ ابن عم رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے، نہیں میری مہار نہ پکڑو سواری۔ کہا نہیں، ہکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ہمیں اللہ کے رسول نے سکھایا یہ ہے کہ علماء کی اسی طرح ہی عزت کرنی چاہیے، اسی طرح عزت کرنی چاہیے۔ کہا اچھا مجھے اپنا ہاتھ دکھاؤ۔ عبداللہ بن عباس نے ہاتھ دکھایا تو انہوں نے اس ہاتھ کو بوسہ دیا۔ کہا اس رسول نے ہمیں یہ بھی سکھایا تھا کہ اہل بیت سے بھی محبت ایسے کرو۔ یہ تھی صحابہ اور عبداللہ اور اہل بیت کی محبت۔ میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے، معاشرہ بے ارادگی کا شکار ہے، اس کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے احادیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں صحابہ اہل بیت کی محبت اپنے دلوں میں بھی پیدا کرو، لوگوں کو بھی بیان کرو۔ آپ جانتے ہیں صحابہ کرام 1,44,000، ان میں سب سے افضل کون تھے؟ کون تھے؟ ایوب السختیانی بیان کرتے ہیں، من احب ابا بکر فقد اقام الدین، جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے دین کو قائم کر دیا۔ ومن احب عمر، جس نے عمر سے محبت کی، فقد اوضح السبیل، اس نے دین کے راستے کو روشن کر لیا۔ ومن احب عثمان فقد استنار بنور اللہ، جس نے عثمان سے محبت کی اس نے اللہ کی دی ہوئی روشنی کو اختیار کر لیا۔ ومن احب علی بن ابی طالب، جس نے علی سے محبت کی، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایمان کے مضبوط کڑے کو تھام لیا۔ ومن قال الحسنى فی اصحاب محمد فقد بریء من النفاق، جس نے صحابہ کے بارے میں اچھی باتیں کہیں وہ نفاق سے بری ہو گیا، جس نے بری باتیں کہیں اس نے نفاق کی راہ اختیار کر لی۔ محبت کیسی؟ میرا ایمان ہے تمام صحابہ سے افضل ہیں تو کون ہیں؟ ابو بکر، پھر ان کے بعد کون ہیں؟ عمر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سیدنا علی بیان کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ، اور ان کی محبت بھی کتنی ہوگی ابو بکر و عمر کے ساتھ۔ میں تھوڑا سا جھلک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سیدنا علی کہتے ہیں ابو بکر و عمر سید کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ صحیح الجامع اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 822۔ سیدنا علی کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول سے سنا، اللہ کے رسول کہہ رہے تھے کہ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ جتنے بھی آدم کی اولاد میں بوڑھے ہوں گے سب کے سردار ابو بکر و عمر ہوں گے۔ کہاں؟ جنت میں۔ کہاں سردار ہوں گے؟ کون کہنے والا ہے؟ کن کے بارے میں کہنے والا ہے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا هذان السمع والبصر یعنی ابا بکر و عمر۔ کیوں جی آنکھ کی قیمت کتنی ہے انسانی زندگی میں؟ بولے کو ہے قیمت کے نہیں قیمت؟ اچھا
انمول ہے. اور کان اگر کسی کو سنائی نہ دے، اللہ تعالیٰ سب کو شفا یاب کرے اور اس طرح کی بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. جس طرح آنکھ اور کان کی حیثیت ہے انسانی جسم میں، اسلام کے اندر ابو بکر و عمر کی یہی حیثیت ہے. کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹے محمد بن حنفیہ ان کے پاس آئے. کیا نام ہے؟ نام یاد کرنے چاہیے. یہی تو اہل بیت ہیں اور یہی تو وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کی صحبت اختیار کی. تو علی کے بیٹے کون ہیں؟ باپ سے پوچھتے ہیں، ابا جان یہ تو بتائیے، ای الناس خیر بعد رسول اللہ، ابا جان اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین انسان کون ہے؟ باپ کہتے ہیں سیدنا علی. قال ابو بکر، بیٹے اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین انسان ابو بکر ہے. قلت ثم من، پھر کون؟ قال عمر. کون کہہ رہے؟ سیدنا علی. میں یہ نقشہ آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ سمجھیے احادیث کیا کہتی ہیں. لوگ آپس میں غلط باتیں کیسے پھیلاتے ہیں. کہتے یہ ہوا تھا اور یہ دشمنی ہوئی تھی. کبھی جس کے ساتھ دشمنی ہوئی ہو وہ یہ اعترافات اور اس طرح کی باتیں کرتا. یہ وہ ہستی تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بیان کر رہی ہے. پھر بیٹا کہتا ہے اس کے بعد آپ ہے نا. کہا بیٹے میں تو انسانوں میں سے ایک انسان ہوں. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ کہتے ہیں رجل من الناس لہو حسنات والسیئات، میں تو لوگوں میں سے ایک انسان ہوں، ان کی فضیلت اپنی جگہ جو قائم ہے. پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ محمد بن عقیل کہتے ہیں کہ سیدنا علی جب خلیفہ بنے، کیوں جی جب بندہ خلیفہ بن جائے کو خوف رہے جاتا، منبر پر کھڑے ہوئے کہتے اخبرونی من اشجع الناس، لوگوں سچ سچ بتانا صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا انت یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین آپ ہیں. بات یہ بھی ٹھیک تھی کہ اس وقت خلیفہ یہ ہے اور سب سے بہادر تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اما انی ما بارزت احدا الا انتصفت منه، ہاں میرا جس سے بھی پالا پڑا ہے میں نے سبق ضرور سکھایا، اسے انصاف کیا ہے، لیکن مجھے تم یہ بتاؤ اخبرونی باشجع الناس، صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ قالوا لا نعلم، صحابہ نے کہا ہمیں پھر پتہ نہیں. قال ابو بکر، منبر پہ کھڑے خلیفۃ المسلمین سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ کیا کہتے ہیں؟ صحابہ میں اصل سب سے بہادر تھے تو وہ ابو بکر تھے. پھر دلیل پیش کی، بدر کا جب دن تھا نا، جعلنا لرسول اللہ عریشہ، ہم نے اللہ کے رسول کے خیمہ لگایا، اللہ کے رسول خیمے میں تھے. فقلنا من يكون مع رسول الله لئلا يهوي اليه احد من المشركين، اللہ کے رسول خیمے میں تو آگے ہیں، اب ان کی حفاظت کون کرے گا؟ کون ہے جن کے ساتھ ہو کہ دشمن ان تک نہ پہنچے؟ علی المرتضی فرماتے ہم میں سے کوئی حرکت نہیں کیا، سب سے پہلے تلوار لہرا کے ابو بکر آ گیا، وہ بہادر ہے سب سے زیادہ، اور پھر کسی کو قریب بھی آنے دیا. جو بھی آتا تھا سیدنا ابو بکر کی تلوار اسے سب کچھ سکھا دیتی تھی. پھر دوسری دلیل دی، کہتے ہیں سنو، جب مشرکین نے گھیراؤ کر لیا، کوئی مارنا چاہتا تھا، کوئی دھکیلنا چاہتا تھا، تو کوئی قریب نہیں گیا. دوڑ کے سب سے پہلے مکہ میں بھی ابو بکر آئے تھے، کسی کو دھکا دیا، کسی کو مارا،
اور کہتے ہیں ظالموں تم اس ہستی کو مارنا چاہتے ہو جو کہتی ہے کہ میرا رب صرف ایک اللہ ہے. یہ ممبر پہ بیٹھے باتیں ہو رہی. سیدنا علی اتنی بات کر کے اپنی چادر کو اپنے چہرے پہ لے کے سر پہ رکھ کے رونے لگ گئے، حتیٰ کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو. پھر تیسری بات کہتے ہیں سچ سچ مجھے بتاؤ، ممبر پہ کھڑے خلیفۃ المسلمین کہتے ہیں وہ رجل من آل فرعون یکتم ایمانہ، جس کا تذکرہ قرآن میں آیا ہے، سچ بتاؤ وہ زیادہ بہادر تھا کہ ابو بکر بہادر تھے جس نے اللہ کے رسول کے قریب بھی کسی کو آنے دیا. کون پھر خاموش ہے؟ کہا قال الا، ہاں اس سے بھی ابو بکر بہادر تھے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اور لوگوں کو کیا بتایا جاتا ہے؟ دشمنیوں ہی بنی تھی، پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، پتہ نہیں کیا تھا. اللہ سے ڈر جانا چاہیے، لوگوں کو غلط دین نہیں بتانا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، غور کیجیے گا، روایت کرنے والے ہیں ابو جحیفہ، کہتے ہیں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پاس گیا، فقلت یا خیر الناس بعد رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین انسان. قال مہلا یا ابا جحیفہ، مہلا رک جاؤ، رک جاؤ ابو جحیفہ، کیا کہا ہے تم نے؟ اور ابو جحیفہ نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول کے بعد انسانوں میں سب سے بہترین یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ مہلا رک جاؤ، الا اخبرک بخیر الناس بعد نبیها، پسند کرتے ہو تمہیں بتاؤں کہ اللہ کے رسول کے بعد اس امت میں سب سے بہترین کون ہے؟ کہا بتائیے. فرمایا ابو بکر و عمر. کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا علی و ابو بکر و عمر ہے. ویحک یا ابا جحیفہ، تیرا برا ہو اے ابو جحیفہ، لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن. میرا جی چاہتا ہے کہ اس کلمے کو میں 3 مرتبہ دہراؤں اور آپ اسے یاد کریں. لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن. میری محبت اور ابو بکر اور عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر، میری محبت اور عمر و ابو بکر کا بغض جو ہے فی قلب مؤمن، کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. آپ نے یہ 2 مرتبہ بات دہرائی. تو کیا جو سیدنا ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں وہ سیدنا علی سے بغض رکھ سکتے ہیں؟ ان کا ایمان ہی کیسا ہے. اور جو سیدنا علی سے محبت کرتے ہیں ابو بکر و عمر کا بغض اپنے دل میں رکھے اور مومن ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. سیدنا علی کی اسٹیٹمنٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ حکم بن جہل روایت کرتے ہیں کہ سیدنا علی نے کہا لا يفضلني احد على ابی بکر وعمر، کوئی شخص میری فضیلت ابو بکر و عمر سے زیادہ نہ بیان کرے. ولا يفضلني احد عليهما الا جلدته جلد المفتری، جس نے میری فضیلت ابو بکر و عمر سے زیادہ بیان کی میں اس کو اتنے کوڑے لگاؤں گا جتنے مفتری کو لگاتے ہیں. مفتری اس کو کہتے ہیں جو کسی پہ الزام لگائے اسے 80 کوڑے لگائے جاتے ہیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ تو پھر کیا فضیلت کن کی بیان کرنی چاہیے؟ جن کی سیدنا علی نے بیان کی ہے. اور وہ کن کی فضیلت ہے؟
پوری کائنات میں اس امت میں اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ اس کے بعد کون ہے؟ اور اس کے بعد کون ہے؟ عثمان. اور اس کے بعد کون ہے؟ سیدنا علی. آئیے سیدنا عمر، یہ وہ صحابی ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لوگوں لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ کیسے پیارے صحابی تھے، بات عمر کرتے تھے اللہ وہی بنا کے فرشتے کے ذریعے پھر بھیج دیتے. وہ کیسی طاقتور یہ شخصیت تھی، جس راستے میں جاتی شیطان راستے چھوڑ دیتا. یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں ذرا سیدنا علی کی بات بھی سن لو. ایک چادر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پہنتے تھے. کسی نے سوال کیا یا امیر المؤمنین انک لتکثر لبس هذا البرد، اب خلیفہ ہے، آپ کو دیکھا ہے امیر المؤمنین آپ یہ چادر بہت زیادہ مرتبہ پہنتے ہیں، کیا اس کا کوئی راز ہے؟ کہتے ہیں ہاں. یہ پتہ چادر کون سی ہے؟ انہو کسانی، ان هذا کسانی خلیلی و صفی عمر بن الخطاب. تمہیں پتہ ہے یہ چادر میرے پیارے دوست عمر نے مجھے دی تھی، اس لیے وہ تو دنیا سے چلے گئے، میں اس کی یاد میں اس کو پہنتا ہوں، اس کی نشانی ہے. محبت دیکھی. اور سیدنا عمر گئے سیدنا علی کے پاس اور کہتے ہیں علی جانتے ہو نا تمہارے ساتھ میری کتنی محبت ہے اور آپ کی میرے ساتھ کتنی محبت ہے اور اللہ کے رسول سے ہماری محبت کتنی ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ اس خاندان کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ میری اور محبت بڑھ جائے. ایک میری خواہش ہے اگر آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دے دیں تو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا یہ سیدنا علی کی بیٹی ہیں. سیدنا علی فرماتے ہیں اس سے بڑی خوشی کون سی ہے، اور اپنی بیٹی کا نکاح سیدنا عمر کے ساتھ کر دیا. یہ وہی خاتون اول ہے. رات کی تاریکی میں عمر نکلتے اور ان کے ساتھ جاتی تھی تو سیدہ ام کلثوم نکلا کرتی تھی، بیٹی سیدنا علی کی تھی. اور قصہ دہرائے دیتا ہوں، رات کو عمر نکلتے ہیں، خیمہ دیکھا، ایک شخص کو پریشان دیکھا. پوچھا بھی کیا بات ہے؟ کہتے خیمے میں میری بیوی ہے، اللہ نے امید دی ہے، لگتا ہے خوشخبری ملنے والی ہے، میں پریشان ہوں. دوڑتے ہو کر واپس آئے، سیدہ ام کلثوم سو رہی تھی. جگہ کے کہتے ہیں یا ام کلثوم الخیر قد ساقہ اللہ الیک، اٹھو ایک نیکی کھینچ کے اللہ تیرے پاس لے آئے ہیں. فقامت سیدہ ام کلثوم اٹھی، فابتسمت مسکرائیں، فقالت اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے کہنی ہے ابشر خوش ہو جائیے. فتوضأت وضو کیا، کہتی ہے حکم کیجئے کہاں جانا ہے. میاں بیوی چلتے ہیں، کون؟ خلیفہ خاتون اول، کوئی ایکسپیرینس نہیں. خیمے میں ایز اے گائنی ڈاکٹر وہ داخل ہوئی اور سیدنا اول لکڑیاں تلاش کر رہے ہیں، کھانا بنا رہے ہیں. کھانا بھی پک گیا، اندر سے آواز آئی ابشروا بالمولود، اللہ نے بیٹا دیا ہے. کہا جاؤ اپنی بیوی کے پاس. اپنی بیوی کو لے کے گھر آ گئے. وہ خیمے میں جا کے سجدے میں گر گیا. وہ اتنے اچھے لوگ، خلیفہ کیسا ہوگا؟ ادھر عمر رضی اللہ عنہ اور ام کلثوم گھر آ کے سجدہ ریز ہو گئے. کس لیے؟ اللہ تیرا شکر ہے یہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی. وہ کس کی بیٹی تھی؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. سچ بتائیے کبھی کوئی دشمن کو بیٹی دیتا ہے؟ بولے کیا خیال ہے؟ یہ محبت تھی اہل بیت کے ساتھ، یہ صحابہ کی الفت تھی آپس میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر جب شہید ہوئے، سیدنا علی آ گئے اور آ کے کہتے ہیں رحمک اللہ یا ابن الخطاب، اے خطاب کے بیٹے اللہ تجھ پہ رحمت کی برکھا برسائے. ان کنت بذات اللہ لعلیما، عمر تم واقعی اللہ کے بارے میں بہت علم رکھتے تھے. وَإِن كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي صَدْرِكَ الْعَظِيمَ، عمر
واقعی تیرے دل میں اللہ کی بہت قدر تھی۔ وَإِن كُنْتَ لَتَخْشَى اللَّهَ فِي النَّاسِ وَلَا تَخْشَى النَّاسَ فِي اللَّهِ، تم لوگوں میں اللہ کا خوف کی وجہ سے لوگوں کا خیال بہت کرتے تھے، لیکن لوگوں کی وجہ سے کبھی اللہ کا خوف نہیں تم نے چھوڑا۔ كُنْتَ جَوَادًا بِالْحَقِّ بَخِيلًا بِالْبَاطِلِ، تو نے ہمیشہ حق کو بلند کیا، باطل کو نیست و نابود کیا۔ خبیثا من الدنیا، دنیا سے کنارہ کیا، بطینا من الآخرہ، اور تم نے آخرت کو ہی جمع کرنے کی کوشش کی۔ لم تکن عیابا ولا مداحا، تم نے کسی کا عیب نہیں کبھی بیان کیا تھا، اور نہ ہی لوگوں سے اپنی تعریفیں کروائی تھی۔ یہ سارے کلمات عمر کے بارے میں شہادت کے بعد کون کہہ رہا ہے؟ سیدنا علی۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے میرے بھائیوں کہ ہم اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت اپنے دلوں میں پیدا کریں، اور ان کی صحیح محبت کو لوگوں کو بیان بھی کریں، جھوٹ نہ بولیں، دروغ گوئی سے کام نہ لیں، لوگوں کے دلوں میں غلط نفرتیں نہ پیدا کریں۔ صحابہ سے بڑھ کی کوئی ہستیاں نہیں ہیں۔ محرم کا لغوی معنی لائق احترام، محرم کا لغوی معنی مقدس، محرم کا معنی عظمت والا، محرم کا معنی حرام کیا گیا، محرم کا معنی ممنوع۔ اس مبارک مہینے میں ظلم اور زیادتی کرنا یہ حرام ہے، قتل و غارت کرنا حرام ہے۔ ویسے تو 12 مہینوں میں ہی اللہ رب العزت نے کسی مومن، کسی مسلمان کو قتل کرنا حرام قرار دیا ہے، لیکن خصوصاً ان حرمت والے 4 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے بالخصوص ظلم اور جنگ و جدل سے منع فرما دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو جو تربیت دی، اس کا یہ خوبصورت پہلو یہ ہے کہ یہی وہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اسی طرح رمضان المبارک سے پہلے رجب، اور پھر شعبان اس کے بعد آتا ہے۔ اہل مکہ پہلے 3 مہینوں میں ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم حج کی سعادت کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے، جو پوری کائنات کے لیے اللہ کا گھر قرار دیا گیا، اور 4تھے مہینے میں رجب کا مہینہ جو ہے اس میں عمرے کے لیے بیت اللہ کا رخ کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں میں جنگ و جدل بند کرنے کا بالخصوص حکم دے دیا، اور امن کی ضمانت مسلمانوں میں پیش کرنے کا حکم دیا کہ کوئی شخص اگر بیت اللہ کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کا مال، اس کی عزت، اس کا خون محفوظ ہو، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اچھے انداز سے بیت اللہ کی جہاں زیارت کرے، وہاں مناسک کو پورا کر سکے۔ یہ مہینہ لائق احترام ہے، حرمت والا ہے، اس کا اکرام اور احترام ہونا چاہیے۔ کس انداز سے؟ احادیث کی روشنی میں ابھی ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ یہ عظمت والا مہینہ ہے، یہ تقدس والا مہینہ ہے، کس انداز سے؟ اس ضمن میں بھی ہم چند احادیث پیش کریں گے۔ تو محرم کا معنی یہ لکھنا، ایسا مہینہ جو لائق احترام ہے، عظمت والا ہے، اور اس میں لڑائی، ظلم اور زیادتی کو حرام کیا گیا ہے۔ اس مبارک مہینے کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند فرامین ہیں۔ ان فرامین سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے، اسلامی سال جو نظام اس وقت مسلمان آہستہ آہستہ بھولتے جا رہے ہیں، اس اسلامی تاریخ میں اسلامی سال کی ابتدا اس مبارک مہینے سے ہوتی ہے۔ محرم جو اسلامی سال کا پہلا مہینہ قرار پایا، اسلامی سال کا آغاز اسی مہینے سے ہوتا ہے۔ اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی؟ مسلمانوں نے رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو بنیاد قرار دیا۔ 17 ہجری میں سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی توجہ دلانے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے اور خصوصاً سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مشوروں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقع ہجرت کو اسلامی سال کی ابتدا قرار دیا۔ چونکہ مدینہ منورہ کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا آغاز ماہ ذو الحجہ کے آخر میں ہوا تھا، اس کے بعد جو چاند نئے مہینے کا طلوع ہوا وہ محرم کا چاند تھا، اسی لیے اسلامی سال کا آغاز اس کے لیے ماہ محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا۔ دوسری فضیلت اس کی یہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، السنہ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 متوالیات، 3 مہینے پے در پے آنے والے ہیں، ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم، وہ 3 مہینے ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم ہیں، ورجب مضر الذي بین جمادى وشعبان، اور چوتھا حرمت والا مہینہ رجب کا مہینہ ہے جو جمادى الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ صحیح بخاری کی 2958 نمبر روایت اس بات پہ غمازی کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی روشنی میں ان حرمت والے مہینوں کا تعین بھی فرما دیا کہ 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے کون سے مہینے ہیں۔ اس کی تیسری فضیلت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پسندیدہ مہینہ تھا۔ کس اعتبار سے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ روایت 1867 حدیث کا نمبر ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم، يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني رمضان۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رمضان المبارک کے علاوہ سوائے محرم کے روزے اور خصوصاً یوم عاشوراء کا روزہ، 10 محرم کے روزے کا جو اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا، کسی اور روزے کا اہتمام کرتے نہیں دیکھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب آپ کی تشریف آوری مدینہ میں ہوئی تو یہودی روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ آپ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہودیوں نے جواب دیا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کی قوم کو فرعون کے ظلم اور زیادتی سے نجات دی تھی، اور فرعون کو نیست و نابود کر دیا، غرق کر دیا۔ تو ہم اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے یہ روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ منکم، تم سے زیادہ اس بات کا حق رکھتے ہیں کیونکہ موسیٰ کلیم اللہ کے پیارے پیغمبر تھے، اور تمام کے تمام انبیاء جو ہیں کلو اخوہ، وہ بھائی ہیں، تو یہ تو ہمیں بھی رکھنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، اور پھر فرمایا، ان عشت الی قابل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال تک زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا
9 اور 10 تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو سکے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد روزے کے اعتبار سے سب سے افضل مہینہ قرار دیا تو محرم الحرام کو قرار دیا۔ یہ روایت بھی عبداللہ ابن عباس، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور صحیح مسلم کی 1982 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو، شہر اللہ جو اللہ کا مہینہ ہے اور تم اس کو محرم بولتے ہو۔ پانچویں فضیلت، یہ مبارک مہینہ گناہوں کی معافی کا مہینہ قرار دیا گیا۔ اس اعتبار سے سیدنا عبداللہ ابن عباس کی روایت جو صحیح مسلم میں 1162 نمبر پہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التي قبلہ، جو 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ایک روزے کی وجہ سے معاف فرما دیتے ہیں۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، یہ روایت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اور 1163 نمبر یہ روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا وسئل عن صوم یوم عاشوراء، 10 محرم کے متعلق روزہ رکھنے کے متعلق سوال کیا گیا، فقال یکفر السنة الماضیہ، اس ایک دن کے روزہ رکھنے سے سابقہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس کی چھٹی فضیلت، اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، اللہ کے نزدیک یہ معزز مہینہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1982 نمبر صحیح مسلم کی روایت ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ الذي تدعونه المحرم، رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے اس اللہ کے مہینے کے روزے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو۔ 12 مہینوں میں کسی مہینے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ اعزاز صرف اور صرف اسی مہینے کو حاصل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں اپنی بیٹی کی شادی کی، اس اعتبار سے بھی یہ مہینہ معزز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے محرم 3 ہجری جون 624 میلادی میں اپنی بیٹی کا نکاح اسی مبارک مہینے میں کیا اور محرم کی 3 تاریخ کو کیا، اور اتفاق یہ ہے کہ اس وقت ہم بھی محرم کے مہینے میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حالت میں اس مہینے کی خیر و برکت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔